شروع سے ہی ترمیر اور عوامل صحیح پھر مضبوط ہوئے لے جا رہے ہیں تو پھر بھی یعنی فرق ہوتا ہے اور فرق ایک اصول ہوتا ہے عوامل ایک دفعہ پڑھتے ہوئے پھر شاید مثالوں کی ترکیب کرتے ہوئے پھر پوری عبارت کی ترکیب کے ساتھ جائیں گے نا پھر قابل ہوتے ہیں انسان پھر ہدایت سمجھے پھر آسان ہوگی نہیں محنت نہیں کرتے آپ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استثناء کے بارے میں آخری بحث ہے وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَلَا دیکھو آسان دروس ہے وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا آپ استثناء کرو ناصباً در حال کہ نصب دیتے ہوئے مستثناء کو بِلَيْسَ وَخَلَا لیسا اور خلا کے ذریعے سے لیسا اور خلا کے ذریعے سے آپ نصب دے دو استثناء کرتے ہوئے وَبِعَدَا وَبِيَكُونُ بَعْدَلَا اور ادا کے ذریعے سے بھی آپ مستثناء کرو اور یکونو کے ذریعے سے بھی اور وہ یکونو جو کس کے بعد ہو بعد لا کے بعد ہو یعنی لا یکونو ہو کیونکہ لا یکونو ہو تو پھر لیسا اور اس کا معنی دے گا نفی کا معنی دے گا یعنی لا کے بعد یکونو ہو تو وہ بھی مستثناء واقع ہوتا ہے مثلا قام القوم لا یکون زیدن تو یہ لا یکونو مستثناء فعل استثناء ہے ٹھیک یہ بھی بعد والے مستثناء کو نصب دے گا یہ حل ہو گیا شعر حل ہو گیا وجرر بسابقی یکونو اور آپ جر دے دو مستثناء کو بسابقی یکونو یکونو کے پہلے والے دونوں سے یکونو سے پہلے والے دونوں کون سے ہے خلا اور ادا دیکھو تو صحیح طریقے سے خلا اور ادا کے ذریعے سے آپ کیا کرو ان دونوں کے ذریعے سے آپ جر دے دو کب ان ترید اگر آپ چاہیں گے تو ان دونوں کے ذریعے جر دے دو ہو گیا یعنی چونکہ غیر جس طرح غیر کے ذریعے سے جر دیتے تھے نا جان القوم غیر زیدن تو خلا زیدن ادا زیدن مستثنیٰ یہاں مجرور ہوگا ان ترید اگر آپ چاہیں گے تو جر بھی دے سکتے ہیں وبعد منصب وانجرار قد يرد وبعد منصب اور ما کے بعد آپ نصب دے دو یعنی ما ادا اور ما خلا اگر آ جائے تو اس صورت میں ان کے ذریعے سے آپ نصب دے دو ہو گیا بغیر ما کے ہو تو جر دے دو ان کے ذریعے سے اگر ما کے ساتھ یوز ہو تو نصب دے دو وانجرار قد يرد لیکن ما کے باوجود ما ادا اور ما خلا ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی جر واقع ہو چکا ہے اس صورت میں بعض اس کو ما زائدہ قرار دے کے ادا زیدن بھی پڑے ہیں ہو گیا دیکھ کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا اور یہ اوپر والا ایک لائن پہلے والے درس میں چھوڑے تھے وقال الرمانی نے کہا ہے کہ انہا تستعمل ظرفاً کہ یہ جو کیا یہ سون سون سوائن وغیرہ ان کو استعمال کیا جائے گا ظرف غالباً ظرف استعمال کیا جائے گا وَكَغَيْرٍ قَلِيلًا اور غیر کی طرح مستثناء کے لیے اس میں استثناء استعمال ہونا یہ کم ہے وَاخْتَارَهُ ابن حشام اور ابن حشام نے بھی اس بات کو اختیار کیا ہے یہاں تک ایک بحث ہے وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا آپ استثناء کرو در حال کہ نصب دیتے ہوئے للمستثنى مستثناء کو کس کے ذریعے سے نصب دے دو بلیسا لیسا کے ذریعے سے علی انہ خبرھا اس بنا پر کہ یہ لیسا کے لیے کیا قرار دیتے ہوئے نصب دے دو خبر قرار دیتے ہوئے وہ اسمھا مستتر اور اس کے اسم کو مستتر رکھا جائے گا کقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ما انہر الدم وذکر اسم اللہ تعالی ما انہر الدم وذکر اسم اللہ تعالی علیہ فکلوہ لیس السن والظفر یہاں کیا ہے سر ہماری شاید مثال لیس السن والظفر ہے لیس السن والظفر ہے نا یہاں یہ خبر ہے لیسا کے لیے لیکن مستثنیٰ کی بنا پر اس کو ہے تو خبر ہے لیکن مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے نصب دیے ہے رسول اللہ فرماتے ہیں ما انہر الدم جس پہ یعنی جس کو
ذبح کیا ہو، یعنی اس جانور کی طرف اشارہ ہے جس کا خون کیا ہو، جس جانور کو، اور وذکر اسم اللہ تعالی، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا ہو، تو اس صورت میں فَكُلُوهُ، پس اس جانور کے کیا ہے، اس دم کے جس کو خون کیا اس کو کھاؤ، لیس السن والظفر، اس کا پورا گوشت کھاؤ لیکن اس کے سن اور ظفر کو، سن والظفر، ہڈی اور ناخن کو نہیں کھائیں، ان کو استعمال نہ کرے اس کے علاوہ۔ وَكَذَا، اور اسی طرح خلا بھی ہے، فعل استثناء واقع نہ ہو، قام القوم خلا زیدن، اب یہاں خلا زیدن میں مستثنیٰ ہے فعل استثناء کے لیے۔ والمستثنى بِعَدَا وَبِيَكُونُ، اور مستثنیٰ کرنا ادا کے ذریعے سے بھی اور وہ یکونو کے ذریعے سے، وہ یکونو جو الکائنی بعد اللہ، جو ثابت ہے لا کے بعد، یعنی لا یکونو ہو تو قضا ایزن، یہ بھی نیز منصوب کی بنا پر نصب دیں گے، جیسے نہ ہو قام القوم لا یکون زیدن، ہو گیا یہ۔ اب لا یکون زیدن کیا ہے، مستثنیٰ ہے منصوب، و اسمھا کلیسا، اور لا یکونو کا بھی اسم لیسا کی طرح اسم محذوف ہوگا، ٹھیک، وہ اس کے لیے اسم ہوگا، بعد والا حقیقت میں خبر ہے لیکن مستثنیٰ قرار دیے ہیں۔ وجرور بسابقی یکونو وہما خلا و ادا، یکونو کے پہلے والے دونوں کے ذریعے سے جر دے دو، وہ دونوں خلا اور ادا ہے۔ ان ترید، اگر آپ چاہیں گے تو جر دے دو، نہ ہو جیسے اس کے جر دینے کی مثال، خلا اللہ لا ارجو سواک وانما اعد عیالی شعبۃ من عیالک، فرما رہا ہے خلا اللہ، دیکھیں یہاں خلا کے ذریعے سے جر دیے نا سن، جر بھی دے سکتے، یعنی سوائے خدا کے، اللہ کے علاوہ، لا ارجو سواک، اللہ کے علاوہ، تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں ہے، یعنی بغیر اللہ کے تجھ کے علاوہ کسی سے امید نہیں ہے، تجھ سے ہی امید وابستہ ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ تو اللہ ہے لیکن خدا کے سوا، لا ارجو، میں امید نہیں رکھتا ہوں، سوا کا، سوائے تجھ سے رکھتا ہوں، وانما اعد عیالی، اور تجھ سے امید بھی رکھتا ہوں، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وَأَعُدُّ عَيَالِ، میں اپنے عیال کو شمار کرتا ہوں، شعبۃ من عیالک، ایک شعبہ جو آپ کے عیال میں سے قرار دیتا ہوں، یعنی گویا میں اپنی اولاد کو آپ کے اولاد کا ایک شعبہ قرار دیتا ہوں، جیسے ایک یونیورسٹی ہوتے تو مختلف شعبے ہیں نا، وہ اس کا جز ہے، تو خاندان میں بھی مختلف جز ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک شعبہ قرار دیتا ہوں، ہے۔ تو ایس ایم ایس کرنے کے لیے ایسے جملے آپ لوگ رکھو، علماء کے لیے ایس ایم ایس کرو، کتنے خوبصورت، جہاں آپ کو جانا ہو وہاں یہ کہہ سکتے ہیں، خلا اللہ لا ارجو سواک وانما اعد عیالی شعبۃ من عیالک، ہے۔ وقوله، اور شاعر کا قول ہے، ابہنا حیہم قتلا واسرا عدا الشمتاء والطفل الصغیر، یہاں ہماری شاعر میں سے عدا الشمتاء، اس کو جر دیا نہیں دیا، تو یہ خلا اور ادا کے ذریعے سے جر بھی دیا جر دے دو، یا وان وقع بعد ما، اگر یہ دونوں واقع ہو ماں کے بعد تو انصب بہما، ان دونوں کے ذریعے سے آپ نصب دے دو حتماً واجبی طور پر، کیوں، لانہما فعلانی، چھوسائیں، کیونکہ یہ دونوں فعل ہے، اذ مد داخلۃ علیہما مصدریۃ، اور اس پہ جو ما داخل ہوگا وہ ما خلا اور ما ادا تاویل مصدر کرتا ہے، وہی لا تدخل الا علی الجمل الفعلیۃ، پس یہ داخل نہیں ہوگا مگر جملہ فعلیہ پر داخل ہوگا اس صورت میں، ما داخل ہونے کی صورت میں، کقولہ، شاعر کا قول ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، آگاہ رہو ہر شیء سوائے اللہ کے ہر شیء باطل ہے، سوائے اللہ کے ہر شیء باطل ہے، یعنی خدا اور خدا کی راہ اور خدا نے جو معین کیا دیٹ از رائٹ، اس کے علاوہ باقی باطل ہے۔ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ، اور ہر نعمت بغیر کوئی محال کے زائل ہونے والی ہے، ہر نعمت، خدا عالم کی جتنی بھی نعمتیں ہمیں عنایت فرماتے ہیں وہ نعمتیں رہتی نہیں ہیں، یعنی ہر نعمت کیا، لا محالۃ زائل، بغیر کوئی محال کے کیا ہے، وہ سب کو زائل ہونا ہے، ہو گیا سن۔ تو اب یہاں ہمارے شاید مثال کیا ہے، ما خلا اللہ ہے،
یہ خل اللہ مستثنا کو ما آنے کی وجہ سے کیا ہے؟ نصب دیا ہے. وقولہ اور شاعر کا قول ہے، ادا کے لیے مثال دے رہے، تمل الندام ما عدانی فاننی بکل الذی یحوی ندیمی مولا. ہمارے شاید ما عدانی پر ہے، یہ یا مستثنا ہے، اس کو ما عدانی نے نصب دیا ہے. تو یہاں ما کے ساتھ ہو تو اس کو نصب دیا جائے گا. وانجرار بہما، اور ان دونوں کے ذریعے سے جر دے دو، اور جر بھی ان دونوں کے ذریعے سے ہی نیزن قد یرد کبھی کبھی وارد ہوا ہے. کب؟ ما کے باوجود وارد ہوا ہے. اس صورت میں حکا الاخفش والجرمی والربعی، ان علماء نے حکایت کیے ہیں جر آنے کو بھی، الا ان ما زائدت، الا ان ما زائدتن، ما کو زائدہ قرار دیتے ہوئے، ما کو زائدہ قرار دیے ہے اس طریقے سے مصدریہ قرار دے کر یہ منصوب نہیں ہوگا. سمجھ آ رہا ہے ایسا ہے؟ ہاں، اب ما کو زائدہ قرار دیں گے تو اس کو جر بھی دیا جا سکتا ہے. تمام. وحیث جر فہما حرفانی، اور جب یہ دونوں جر دیتے ہیں تو وہ دونوں حرف بن جائیں گے. یہ دونوں حرف ہوں گے نا، حرف اس کو جر دیں گے، حرف جر بن کے. کما ہما ان سبا فعلانی، جیسے یہ دونوں فعل ہوتے ہیں تو یہ نصب دیتے. تمام شد. وہ کخلا حاشا، اور اب خلا کی طرح حاشا بھی ہے، آخری فعل استثناء ہے، حاشا بھی خلا کی طرح ہے. ولا تصحب ما، لیکن یہ ما کے ساتھ صحبت نہیں رکھتے، ما حاشا نہیں ہوگا، صرف حاشا ہوگا. ہو گیا. وقیل حاشا وحشا، اور کسی نے حاشا کی لغت کو حاشا اور حشا بھی کہا ہے. فاحفظہما، کچھ بھی یاد نہیں کر سکتے تو یہ دونوں تو کم از کم یاد کر لو، حاشا اور حشا کو. فاحفظہما، ان دونوں کو حفظ کرو. اب یہاں دیکھو، وحیث جر فہما حرفانی، اور جب یہ دونوں حرف ہوتے ہیں تو للجر، یہ جر کے لیے یہ جارہ واقع ہوتے ہیں. کما ہما ان نصب المستثنى فعلانی، اور جب یہ دونوں نصب دیتے ہیں مستثنا کو تو فعل ہوتے ہیں. استتر فاعلہما وجوبا، واجبی طور پر ان کے فاعل کو مستتر رکھا جائے گا. کما سبق، جیسے گزر گیا. وکخلا فی نصب المستثنى بہا، اور خلا کی طرح مستثنا کو نصب دینے میں جس طرح خلا کے ذریعے سے نصب دیتے تھے، اسی طرح وجرہ، اس خلا کے ذریعے سے جر دینا بھی یہ بھی ایسا ہے، جر بھی دے سکتے ہیں. ہاں نہیں، وجرہ فی نصب المستثنى بہا وجرہ، اور جر المستثنى یہ دونوں خلا کے ذریعے سے. وغیر ذالک مما سبق، اور ان کے علاوہ جو گزر گیا ان میں سے ایک حاشا ہے عند المبرد والمعزنی والمصنف، ان کے نزدیک حاشا بھی فعل استثناء میں سے ہیں. وعند سیبویہ انہا لا تکون الا حرف جر، مصنف مبرد اور معزنی کے نزدیک حاشا بھی فعل کی طرح ہے، خلا کی طرح ہے. لیکن سیبوی کے نزدیک کیا ہے؟ حاشا حرف کے علاوہ فعل نہیں ہوتے. وہ فرماتا ہے حاشا زیدن پڑھ سکتے ہیں، جان القوم حاشا زیدن مستثنا کو جر دیا جا سکتا ہے، لیکن فعل کن کے نزدیک؟ سیبوی کے نزدیک. باقی تین کے نزدیک خلا کی طرف فعل ہے. ورد، اب یہ سیبوی کے اس قول کو پلٹایا گیا ہے اس کی طرف کہ یہ اپنے لیے رکھو، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. کہ کون سی بات کو؟ کہ یہ حاشا فقط حرف ہے کہنے والی بات. کیوں؟ بقولہ، شاعر نے بھی اپنے قول میں کہا ہے کہ حاشا قریشا فإن اللہ فضلہم، سوائے قریش کے، فإن اللہ فضلہم، پس یہاں کیا ہے؟ اللہ نے بتحقیق ان قریش والوں کو فضیلت بھی ہے علی البریۃ بالاسلام والدین، اس پر کیا کیا ہے؟ خدا نے فضیلت دیا ہے. تو ہماری شاید مثال یہاں کیا ہے؟ حاشا قریشن پر ہے. یہاں حاشا نے کیا کیا سائیں؟ قریشن کو نصب دیا ہے. تو پس یہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ یہ کیا واقع ہوتا ہے؟ فعل واقع ہوتا کہا تھا، لیکن حرف واقع ہوتا کہا تھا. اب یہاں فعل ہونے کے لیے مثال دیا ہے. یہاں کیا فرما رہے شاعر؟ حاشا قریشن، یعنی پروردگار عالم نے قریش کو استثناء کیا. فإن اللہ فضلہم، بتحقیق خداوند عالم نے ان کو فضیلت دی ہے علی البریۃ بالاسلام والدین، خلائق پر. بریت سے مراد تمام
خلائق پر. کیوں؟ بالاسلام والدین، چونکہ اسلام اور دین میں انہوں نے پہل کیے ہیں قریش والوں نے، اس وجہ سے خدا نے ان کو، قریش والے ہی آگے بڑھے نا سے، قریش والوں نے ہی بنی قریش میں سے تھے نا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو پس یہاں ہمارے شاید مثال کیا حاشا قریشن پر ہے، فعل واقع ہوا. ولیکنھا لا تصحب ما، لیکن یہ ماں کے ساتھ صحبت ماں حاشا نہیں ہوگا. لیکن وہ اما الحدیث، حدیث بھی آئے کہ اسامہ تو احب الناس الی ما حاشا فاطمہ تا، فرما رہے اسامہ کو میں زیادہ لوگوں میں سے زیادہ چاہتا ہوں، یعنی اسامہ تو احب الناس لوگوں میں زیادہ چاہتا ہوں، چاہنے میں الیہ اسامہ میرے پاس زیادہ عزیز ہے، میں زیادہ اس کو چاہتا ہوں، ما حاشا فاطمہ سوائے فاطمہ کے علاوہ دیگر لوگوں سے اسامہ کو میں زیادہ چاہتا ہوں. یہ ایک حدیث ہے، کہا کس کی حدیث ہے؟ ایک صحابی تھے نا اس زمانے کے، اسی لیے اسامہ ابھی جو نام رکھا وہ اسی کے نام سے ہے. اب وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، چونکہ میں بھی نبی نہیں ہوں، اس کو چیک کرنا پڑے گا علم رجال میں جا کے کہ یہ ہے کس کی حدیث ہے. علم رجال میں چونکہ درایت اور روایت میں وہاں سے جا کے چیک کیا جاتا ہے نا کہ یہ ابو ہریرہ کی ہے یا نہیں ہے، یا کسی اور کسی کی ہے، اس کو دیکھا جائے گا. فلیست حاشا هذه العادات بل فعل ماض بمعنى استثناء. پس یہاں حاشا یہاں حرف عادات نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے، بلکہ یہ فعل ماضی ہے بمعنى استثناء، استثناء کے معنی پر آ کر. وما الداخلۃ علیہ نافیۃ، اور اس پر جو ما داخل ہوا ہے، ما حاشا فاطمہ میں جو ما ہے وہ ما مائے نافیہ ہے، لا مصدریۃ مصدریہ نہیں ہے. وہ من کلام الراوی، اور یہ کیا ہے؟ کلام راوی میں سے ہے، راوی نے روایت کیا ہے. وفی روایت ما حاشا فاطمہ ولا غیرہ، اور ایک اور روایت ہے اس میں ما حاشا فاطمہ ولا غیرہ ہے. وقیل فی حاشا، اور کہا گیا ہے حاشا میں فی لغت، اس میں ایک لغت بھی ہے، کہا ہے وہ کیا ہے؟ حاشا. حاشا ایک لغت ہے، وہ فی اخرى، اور دوسری لغت میں حشا ہے. فاحفظہما، ان دونوں کو حفظ کرو. آگے بڑھیں، حال پڑھیں، حال میں سے تھوڑا پڑھائیں. مستثنا کے بعد کیا ہے؟ ایک بحث ہے الحال و حال کے بارے میں. حال کیا ہے سائیں؟ یہ بھی منصوبات میں سے ہے، یہ بھی ایک پورا نحو میں ایک اہم درس میں سے ہے. اس کو ذہن میں رکھو کہ الحال و حال ہے. یہ حال خود کیا ہے؟ اصل میں حول سے ہے، حال حول سے ہے نا سائیں، حویلہ ہے، جمع احوال ہے اس کی آتی ہے. تو یہ حال کے بارے میں اس کی تعریف کیا ہے؟ خود مصنف فرما رہے ہیں کہ الحال وصف، حال ہمیشہ ایک وصف ہوتا ہے. وصف سے مراد کیا ہے؟ جیسے جانی زید راکبا، میرے پاس زید آیا در حال کی، یہ راکب ایک وصف ہے. وصف سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اس قسم کے ایک وصف واقع ہوتا ہے. ٹھیک، کثرت سے یہ جملے فعلیہ بھی آ سکتا ہے، وقد ضرب، اس طرح بھی، لیکن وصف واقع ہوتا ہے. فضلۃ، اور وہ بھی یہ حال ایک وصف ہے اور فضلہ ہے. منتصب، تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ یہ منصوب واقع ہوتا ہے، حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مفہم فی حال، اور یہ سمجھانے والا ہے یہ حال، فی حال کسی حالت کو، حالت میں حالت کو سمجھانے والا. در حال کی کفردن اذهب، در حال کی میں اذهب میں جاؤں گا، در حال کی تنہائی میں، حالت تنہائی میں میں ذهب تو نہیں ہے، مضارع کا ہے نا سے، اذهب فردن، میں در حال کی جاؤں گا تنہائی میں. کس حالت میں؟ تو اس حالت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حال ہے. یہ فاضلہ ہے، یعنی فاضلہ ہے سمرات کسی مسند اور مسند الیہ کا رکن نہیں ہے، باقی کلام کا اہم میں سے تو ہے. جس طرح مفعول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مفعول کے بغیر فعل تام وہ بھی نہیں ہوتا ہے، معنی تمام بھی نہیں ہوتا، اس اعتبار سے اہم ہے، لیکن مسند اور مسند الیہ نہیں ہے، فاضلہ ہے.
ھذا باب الحال، یہ باب حال کے بارے میں ہے. الحال عندنا، حال ہمارے نزدیک، یعنی ہمارے نزدیک سے مراد مصنف کے نزدیک کیا ہے؟ عند النحاة آپ کہیں وصف، حال ایک وصف ہے. یہ وصف کہتے ہی جنس، یہ وصف کیا ہے؟ ایک جنس ہے. شامل ایضا للخبر والنعت، اس نے شامل کیا خبر کو بھی اور نعت کو بھی. خبر بھی، اور چونکہ خبر بھی وصف ہوتا ہے زید قائم، اور نعت بھی واقع ہوتا ہے زید الفاظ، وہ بھی کیا واقع ہوتا ہے؟ وصف ہی واقع ہوتا ہے. لیکن اب اس کے بعد فرمایا فضلتن، فضلہ ہے کہا نا صحیح ہے. ای لیست احد جزئی الکلامی، کلام کے دو جز میں سے کوئی ایک بھی یہ حال واقع نہیں ہوتا ہے. کہا تو یہ فصل، یہ کیا ہوا؟ یہ فصل ہے. فصل ہونے سے اس نے کیا کس کو خارج کیا؟ یہ دو وصف شامل ہوئے تھے نا، کون خارج ہو گیا؟ خبر، خود بخود خبر خارج ہوا نا صحیح. جیسے اے مخرج للخبری، پس یہ اس نے کس کو خارج کیا؟ فضلہ کہتے ہی خبر خارج ہو گیا، کیونکہ خبر فضلہ وہ وصف تو ہے لیکن غیر فضلہ ہے، بلکہ رکن کلام. منتصب، اب منصوب ہوگا، یعنی یہ ہمیشہ منصوب واقع ہوگا. کہا مفہم فی حال، اور حالت کو سمجھانے والا ہے، یعنی فی حال، یعنی یہاں فی حالن بمانے لی حالن کے معنی پر ہے، یعنی یہ حالت کو حالت میں ہوتا ہے نہیں، حالت کو بیان کرتا ہے، سمجھاتا ہے. قضا، اسی طرح اے مبین لحال صاحبہ، یہ بیان کرنے والا ہے کس کو؟ ہاں، یہ فی حال قضا ہے، ٹھیک ہے صحیح، کسی بھی حالت کو سمجھاتا ہے. یعنی قضا اشارہ ہے کسی بھی حالت کو، جیسے حال القیامی ہے، ہاں، یا حال القعودی ہے، اس طرح کسی بھی حالت کو، قعود کی حالت کو، قیام کی حالت کو سمجھاتا ہے. اے مبین لحال صاحبہ، یہ بیان کرنے والا ہے اس حال کے صاحب کی حالت کو. حال کا جو صاحب ہے نا ذوالحال، اس کی حالت کو. مثلا جانی زید راکبا، بس یہاں کیا ہے؟ میرے پاس زید آیا در حال کی سواری کے عالم میں، تو یہ راکبا ذوالحال کی حالت ہے. ذوالحال کون ہے؟ اس کا صاحب زید ہے نا، اس کی حالت کو بیان کرتا ہے. اے حیات اللتی ہوا علیہا، یعنی کیا مطلب؟ حیات اللتی، اس حیات کو بیان کرتا ہے، ہوا علیہا، کہ وہ صاحب جس حیات پر ہے اس حیات کو بیان کرتا ہے. وہ صاحب جس حالت پر ہے، جس حقیقت پر ہے، اس حقیقت کو، اس حالت کو، اس حیات کو بیان کرتا ہے. تمام شد. اب مثلا جانی زید، میرے پاس زید آیا قائمان، تو یہاں زید کی حیات کو بیان کیا، صاحب کی حیات کو بیان کرتا ہے کہ وہ کس حالت پر ہے. فصل، اب یہ فرماتا ہے یہ مفہم کہا نا صحیح، فی حالن کہتے ہی یہ بھی ایک فصل ہے. اور اس نے مخرج نعت، نعت کو خارج کر لیا. مثلا رأیت رجلا جاہلا، آپ پڑھیں گے تو یہاں میرے پاس میں نے دیکھا ایک رجل کو جو جاہل تھا، تو پس یہاں رجلا جاہلا صفت موصوف تو ہے، حالت کو بیان نہیں کرتا ہے نعت، ہاں، بلکہ کبھی بھی نعت اور تمیز یہ دونوں یعنی کسی حیات کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ ماقبل کی تعریف اور توضیح کے لیے استعمال ہوتا ہے. کون کون؟ صفت اور تمیز، یہ دونوں میں موصوف کے بعد صفت کا آنا صحیح، اوپر نہیں کہا. نعت بھی خارج ہوا، مفہمن سے خارج ہوا. کیوں؟ کیونکہ مفہمن فی حال ان کہا تو اس کی حیات کو بیان کرتا ہے، کہا نا صحیح، حالت، حال اس کو کہتے ہیں. اس سے نعت بھی خارج ہوا، تمیز بھی خارج ہوا. کیوں؟ تمیز تو خارج تو پہلے سے ہے یہاں، لیکن نعت خارج ہو گیا، اس لیے کہ نعت اور تمیز میں ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے یہاں توضیح اور تعریف کے لیے تمیز بھی لایا جاتا ہے، اس کی ابہام کو، قضیہ محملہ کو دور کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ صفت میں بھی کیا ہے؟ ماقبل موصوف کی توضیح اور تعریف کے لیے لایا جاتا ہے، حالت کو بیان کرنے کے لیے نہیں لاتے. تو یہ دونوں یہ خارج ہو گیا. ہاں ہاں صحیح تو ہے نا، کس نے نہیں کہا؟ سنو،
یہ موصوف صفت ہے نا صحیح، حالت کو بیان نہیں کیا نا. میرے پاس زید آیا رجلن، میرے پاس میں نے دیکھا ایک مرد کو جاہلن، وہ کیا تھا؟ جاہل تھا. رجلن جاہل، رجل کی صفت وہ جاہل بیان کیا، لیکن اس کی حالت کس حالت میں ہے، کیسے ہے، وہ بیان نہیں ہے. میں نے ایک رجل کو دیکھا کہا نا، رجل کو دیکھا کہا تو دنیا میں 6 ارب لوگ ہیں، ان میں کس کو دیکھا پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ جاہل صفت ہے. میں نے ایک شخص سے جاہل کو دیکھا کہا تو اتنے 6 ارب میں سے کچھ تو وضاحت تو ہو گیا نا. ایک صفت لانے سے ایک تخصیص کا فائدہ ملتا ہے، ایک معرفے کا فائدہ ملتا ہے، تو کم از کم تخصیص کا تو فائدہ ملا. تو یہ جو صفت کا کام کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ما قبل مبہم کو جو موصوف ہے اس کی ابہام کو دور کرتا ہے، اس کو توضیح دیتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، تھوڑا سا روشن کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے. مخرج النعت، یہ مفہم کہا نا اوپر، یہ حال کے ایک کیا ہے، حال کے لیے کہا کہ حال 4 چیزوں سے مرکب ہے. ایک وصف، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہے، ایک وصف ہے. ایک فضلتن، دوسرے نمبر پر کیا ہے، وہ فضلہ ہے. تیسرے نمبر پر کیا ہے، منتصبن، وہ کیا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے. چوتھے نمبر پر مفہم فی حالن، اور یہ حالت کو سمجھاتا ہے. یہ 4 چیزوں سے مرکب ہے حال. تو مفہم فی حالن سے خارج ہوا، کس کو، کون خارج ہوا، نعت اور تمیز کو خارج کر لیا. کیوں؟ ابھی بیان کیا ہے کہ وہ توضیح اور موصوف کی توضیح اور اس کے لیے. پس جیسے فی نحوی اس مثال من للہ درہ فارسن، اللہ کے لیے ہے اس کی گھوڑا سواری یا شاہ سواری. فارسن، کس حیثیت سے گھوڑا سواری، فارسن یعنی اس کی نیکی اللہ کے لیے. کا کون سی نیکی، پتہ ہی کیا، کسی مدرسے کے لیے کچھ دیا، کسی طلبہ کو شادی کے لیے تعاون کیا، کوآپریٹ کیا، نہیں کیا ہے، کہا تو للہ درہ، اس کی نیکی اللہ کے لیے. کون سی نیکی پتہ نہیں چلا، تو فارسن کہا. تو نیکی سے مراد گھوڑا سواری پہ یعنی جہاد کی طرف اشارہ ہے. یہ جو نیکی ہے یہ اللہ کے لیے ہے، تو یہ تمیز ہے. وَكَفَرْدًا أَذْهَبُ، جیسے اب حال کے لیے مثال دے رہے کہ میں در حال کی جاؤں گا، اے فی حال تفردین، حالت تنہائی میں جاؤں گا، اس حالت میں جاؤں گا. پس یہ فضلہ ہے اور حال ہے. سمجھ آئے سے یہاں تک کافی ہے یا پڑھیں؟ تو اس کو حل کرو. کل سے اگر حل نہیں ہوا تو حال سے پورا پڑھتے ہیں تاکہ کل کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. حال کا حال اور تمیز بھی ہے نا، تمیز تو ایک چیز کا یہ حال ہے.